انڈینز بھی JF-17 سے انسپائر انڈیا کے بہت سارے آفیسرز جو تھے اور بہت سارے پائلٹس JF-17 کے ساتھ پکچرز بنواتے ہوئے نظر آئے دبئی ایئر شو میں. اس کے علاوہ ایک دوست ملک جو ہے وہ JF-17 پاکستان سے خرید رہا ہے، اور وہ دوست ملک کوئی اور نہیں بلکہ بنگلہ دیش ہے. السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل شین ریئیکشن. دس از مینو شین چودھری. آئی ہوپ سو آپ سب لوگ ٹپ ٹاپ ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے اور مزے سے ہوں گے. جیسا کہ دبئی ایئر شو میں پاکستان JF-17 کو پریزنٹ کیا گیا تو وہ سب کی توجہ کا مرکز بنا. ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ جو ہیں وہ ہر کوئی صرف اور صرف JF-17 کے ساتھ پکچرز بنوانا چاہ رہا تھا، اور تو اور جو انڈینز آفیسرز ہیں، انڈین پائلٹس ہیں، وہ بھی JF-17 کے ساتھ آ کے پکچرز بنوا رہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو بھارت کا غرور خاک میں مل گیا. تیجس جو ہے وہ سب کے سامنے دبئی ایئر شو میں گر کر تباہ ہو گیا. لیکن دبئی ایئر شو کے بعد ایک بات جو سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کا JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو ہے اس کو ایک دوست ملک خرید رہا ہے، اور وہ دوست ملک جو ہے وہ نو ڈاؤٹ بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش کے پائلٹس جو ہیں وہ جلد ہی ٹریننگ کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، اور یہ ڈیل جو ہے بہت جلد کمپلیٹ ہونے والی ہے. تو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو. 3 2 1 اسٹارٹ. کچھ دن پہلے اس پروگرام کے اندر میں نے آپ کے ساتھ یہ بڑی خبر شیئر کی تھی کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان پاکستان کی JF-17 فائٹر جیٹس خریدنے کے حوالے سے ایک MOU سائن ہوا ہے، اور اس کا پھر میں نے آپ کو ریفرنس بھی دیا تھا. TRT ورلڈ نے رپورٹ کیا تھا، ترکی کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، کہ پاکستان انکس MOU with friendly country for JF-17 fighter jets used in May skirmish with India. اس میں وہ کہتے ہیں agreement signed at Dubai Air Show as Pakistan exhibits advanced JF-17 Thunder Block 3, a 4.5 generation multi-role fighter jet alongside Super Mushak trainer aircraft. اب اس میں اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں اور تصاویر دیکھیں دبئی ایئر شو کی، تو پاکستان نے پورا اس کا جو پیکج ہے نا JF-17 کا، وہ وہاں پر انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہوا تھا. یعنی اس میں ہائپر سونک جو میسائل پاکستان کا JF-17 استعمال کرتا ہے وہ بھی وہاں پر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور دیگر جو ویپنز JF-17 کے اندر ڈلتے ہیں وہ بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے. تو یہ تمام اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں انہوں نے وہاں پر ڈیمونسٹریٹ کی تھی. ایز اے ریزلٹ ہوا یہ کہ بہت سارے ملکوں نے JF-17 میں انٹرسٹ ظاہر کیا، اور بنگلہ دیش کے ساتھ وہاں پر MOU ہوا ہے. ناؤ اس MOU کے حوالے سے جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے آیا پاکستان کی طرف سے، اس میں نام نہیں مینشن کیا گیا، فرینڈلی کنٹری لکھا ہوا. یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی کہ نام نہیں انہوں نے مینشن کیا کہ یہ کون سا ملک ہے. TRT ورلڈ نے مزید لکھا کہ پاکستان آرمی ہیز اناؤنسڈ that it has signed a memorandum of understanding with a friendly country for the procurement of its JF-17 fighter jets, which were used to down Indian warplanes including Rafales during 4-day skirmishes in May. اسی جہاز نے، میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ S-400 کو بھی اسی جہاز نے دبردوز کیا تھا، انڈیا کا جو S-400 تھا. کہتے ہیں without revealing the name of the buyer, the Army's media wing said in a statement on Thursday that the MOU was signed with a friendly country for the procurement of the JF-17 Thunder, marking another significant milestone in Pakistan's expanding defense and industrial partnership. اچھا، نام اس لیے نہیں غالباً ریویل کیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نیئر فیوچر میں بنگلہ دیش کی طرف سے نام سنیں بھی نہ، ان کی طرف سے بھی شاید کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دیکھیں. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ غالباً یہی ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایک پریشر فیس کر رہا ہے بنگلہ دیش کہ آپ اپنی ملٹری انگیجمنٹس جو ہیں پاکستان کے ساتھ ڈاؤن گریڈ کریں. تو غالباً اسی وجہ سے اس چیز کو ڈاؤن پلے کیا گیا ہے، یعنی قوم کو بتایا بھی گیا ہے، نیشن کو بتایا بھی گیا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن کھل کے اس کا ایک طرح سے اظہار بھی نہیں کیا گیا. ABP نیوز کی اگر آپ یہ سٹوری دیکھیں، یہ میں نے 2-3 روز پہلے شیئر کی تھی، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے انڈیا بنگلہ دیش کے پاکستان والی پالیسی سے ناخوش ہے، اور کس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ملٹری انگیجمنٹس دونوں ملکوں کے درمیان ڈاؤن گریڈ ہوں. ABP نیوز نے لکھا تھا کہ انڈیا بنگلہ دیش NSAs meet to smoothen strained ties between Delhi and Dhaka. یہ جو کچھ دن پہلے بنگلہ دیش کا NSA انڈیا گیا تھا، اس کی یہ ڈیولپمنٹس ہے ساری. اس میں انہوں نے لکھا کہ discussions were also held between both NSAs over Dhaka's renewed engagement with Pakistan, especially between the militaries on both sides. NSA Rahman is believed to have urged greater military engagement with India, which has taken a backseat following the recent tensions. تو ملٹری جو تعلقات ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، اس سے انڈیا نہ صرف یہ کہ ناخوش ہے، بلکہ بنگلہ دیش کو ایک طرح سے پریشرائز بھی کر رہا ہے،
اور کنسرنس کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ کی ملٹری انگیجمنٹس ہمیں پسند نہیں ہیں. تو میری یہ اسیسمنٹ تھی کہ غالباً اس کو ڈاؤن پلے کرنے کے لیے پھر نام نہیں لکھا گیا اسٹیٹمنٹ کے اندر. وہ جو ایم او یو والی خبر سامنے آئی, صرف یہ کہا گیا کہ فرینڈلی کنٹری کے ساتھ JF-17 خریدنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. نا یہ چیز یاد رہے کہ بنگلہ دیش کافی عرصے سے لے کے کوئی 6-7 مہینے ہو گئے پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدنے کے حوالے سے ٹاکس ضرور کر رہا ہے. اب اس حوالے سے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, اور یہ بھی آفیشلی نہیں بتائی گئی کسی بھی ملک نے. نہ پاکستان نے اس کا اناؤنسمنٹ کیا ہے, نہ بنگلہ دیش نے کیا ہے, لیکن دونوں ملکوں کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اور کئی بڑے نیوز آؤٹ لیٹس نے اس کے حوالے سے رپورٹ بھی کیا ہے. نیوز یہ ہے جناب کہ دونوں ملکوں کی جو ایئر فورسز ہیں وہ جلد ٹریننگ سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں. نا مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ٹریننگ کے اندر JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹ جو بنگلہ دیش لینے جائے گا پاکستان سے, تو اس کی بھی ٹریننگ شامل ہوگی. بیکاز یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایڈوانس لیول کا فائٹر جیٹ خریدنے جا رہے ہوتے ہیں تو پائلٹس کی ٹریننگ ڈیلیوری سے پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے, ڈیلیوری سے کئی مہینے پہلے, بعض اوقات تو کئی سال پہلے سٹارٹ ہوتی ہے. لہذا یہ جو جوائنٹ ٹریننگ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے, اس میں پروبیبلی JF-17 تھنڈر کے حوالے سے بھی ٹریننگ ضرور بنگلہ دیشی پائلٹس یہاں پر کر رہے ہوں گے پاکستان میں, یا ہو سکتا ہے کہ پاکستان وہاں پر جا کر ٹرینر بھیجے اپنے بنگلہ دیش میں اور وہاں پر یہ ان ماڈرن ایئر کرافٹس کی ٹریننگ کریں. اس کے علاوہ بھی بنگلہ دیش J-10C جو فائٹر جیٹ خریدنے جا رہا ہے چائنا سے, تو وہ بھی پاکستان آپریٹ کرتا ہے, تو ممکن ہے کہ پاکستان اس کی بھی ٹریننگ بنگلہ دیشی پائلٹس کو دے. اٹ از آلسو کوائٹ پاسبل. ٹائمز آف اسلام آباد نے رپورٹ کیا ہے Pakistan and Bangladesh Air Forces agree on yet another defense commitment. Bilateral military ties strengthen as Dhaka seeks Islamabad's expertise in combat aviation. اس میں وہ مزید ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ both countries have reached an agreement in principle under which experienced Pakistani instructors will conduct specialized courses for Bangladeshi aircrew in fighter conversion, aerial tactics and aircraft maintenance disciplines. Sources said the training program will initially focus on fighter-led in training, advanced aerial combat maneuvers and integrated maintenance procedures for multi-role aircraft. تو یہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے ٹریننگ کے حوالے سے, یہ جو نئی ایک ہمیں اپڈیٹ مل رہی ہے, وہ JF-17 والی اپڈیٹ کے بعد مل رہی ہے. لہٰذا اٹ از کوائٹ پاسبل کہ یہ جو ٹریننگ ہونے جا رہی ہے یہ JF-17 کے حوالے سے ہوگی, اور دیگر بھی ہو سکتا ہے کہ جو جی. تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ یہی مینشن ہے, فرینڈلی کنٹری, ایک دوست ملک ہے, کیونکہ کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ وقت سے پہلے کلیئر نہیں کی جا سکتی, اور کانفیڈینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں. جس طرح انڈیا جو وہ ہر ٹائم بنگلہ دیش کو تھریٹ کرتا رہتا ہے, اور کچھ کانفلکٹس بھی چل رہے ہیں, کچھ ایشوز بھی چل رہے ہیں, تو مے بی دیٹس وائی جو ہے ابھی کنٹری کا نام جو ہے ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا, لیکن 100% یہی شیورٹی ہے کہ وہ کنٹری بنگلہ دیش ہی ہوگا. اور دوسری بات کی جائے تو جو بنگلہ دیش کے ایئر فورس ہے وہ پاکستانی ایئر فورس کو جوائن کرے گی, اور دونوں ایئر فورسز مل کے ٹریننگ کریں, اور اس میں JF-17 تھنڈر کی ٹریننگ کروائی جائے گی. دوسری طرف جو چائنا سے فائٹر جیٹس لیے جا رہے ہیں JF-10C, اس کو بھی پاکستان آپریٹ کرتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی ٹریننگ جو ہے وہ پاکستان میں کی جائے, کیونکہ جب آپ ایڈوانس لیول کا فائٹر جیٹ خریدتے ہیں تو اس کی ٹریننگ کے لیے کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے, کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس لیے جو بنگلہ دیش ایئر فورس ہے وہ پاکستانی ایئر فورس کو جوائن کرے گی. ہوپس ہو کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ہے یہ دوستی جو ہے وہ مزید بڑے, دونوں بھائیوں کی جو دوستی ہے ٹائم کے ساتھ اور اچھی سے اچھی ہو جائے, کیونکہ اب تک بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈیا کے زیر اثر تھا, اور وہاں پہ شیخ حسینہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کو انڈیا کے تحت چلا رہی تھی, اس لیے پاکستان سے اس کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ بہتر نہیں ہو پا رہے تھے. لیکن اب ڈاکٹر یونس کے بعد سے پاکستان اور بنگلہ دیش کی دوستی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, بہت ساری ڈیلز ہو رہی ہیں, اور یہ جو ڈیل سامنے آ رہی ہے یہ ایک بہت اچھی زبردست ڈیل ہے دونوں ملکوں کی دوستی کو آگے بڑھانے کے لیے. ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل پہ نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور بیل آئیکن کو ہلکا سا پریس کر دیں. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اسٹے ہیلدی, اسٹے ویلدی, اسٹے آسم. اللہ حافظ.